عزیز ناظرین، میں پاسٹر حیرث حسین آپ کو ہیپی مدرز ڈے کہتا ہوں، اور جس طرح آج آپ اپنی اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہیں یا مدرز ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل کی طرف سے اور A4U TV کی طرف سے اور اپنی ساری مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے، یہاں تک کہ اپنے اگاپے بائبل انسٹیٹیوٹ آن لائن کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس یادگار دن میں بہت سے حسین لمحوں کو اپنی لائف میں قید کر سکیں گے، اسی لیے میں آپ کو دل کی گہرائی سے ہیپی مدرز ڈے وش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں اس موقع کی مناسبت سے آپ کے ساتھ ایک خدا ترس ماں کی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ موقع بھی ہے اور کہتے ہیں دستور بھی ہے، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے کہ ایک خدا ترس ماں یا ایک گاڈلی مدر کے تعلق سے بات کروں، میں آپ کے سامنے دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی پہلی 7 آیات خدا کے کلام پاک سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پالوس کی طرف سے، جو اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسو میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے، پیارے فرزند تموتھیوس کے نام، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناگا تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں، تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ اور مجھے تیرا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے، جو پہلے تیری نانی لوئیس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ جب پالوس رسول نے تموتھیوس کو خط لکھا تو اس نے کہا کہ مجھے یاد دلایا گیا ہے اس ایمان کی بابت جو تیری نانی رکھتی تھی اور پھر جو تیری ماں ایمان رکھتی تھی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایمان تو بھی رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ماں کا ایمان اولاد میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدا ترس ماں جو ہے یا ایک گاڈلی ماں جو ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دعا کرتی ہے اور خدا کے کلام پر ایمان رکھتی ہے۔ لیکن ایک خدا ترس ماں کا ایمان رکھنا اس کی اپنی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اسے خدا کے کلام کو سننے یا پڑھنے کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ایک خدا ترس ماں ہے وہ کامل ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک خدا ترس ماں یا ایک گاڈلی ماں جو ہے وہ ایک نیکوکار ماں ہوتی ہے، اور اس کی نیکوکاری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا کلام مقدس سے حاصل کردہ ایمان اس کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو ایسی ماں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف کرنا واجب ہے، اور ایسی ماں کے لیے شکر گزاری کرنا واجب ہے جو دعا گو ماں ہے اور جو خدا کے کلام کو پڑھتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ ایک اس گاڈلی ماں کی یا ایک اس خدا ترس ماں کی پہلی خوبی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھے اور دعا گو زندگی بسر کرے، تاکہ اس کا اثر جو ہے اس کے خاندان، اس کی اولاد پر مثبت پڑے۔ پھر دوسری خوبی جو ایک خدا ترس یا گاڈلی ماں کی ہے، وہ خدا کا بھروسہ کرنا سیکھتی ہے اور ہر ضرورت کے لیے وہ خدا پر انحصار کرتی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے کبھی اولاد سے یہ نہیں کہا کہ ہم غریب ہیں۔ اگر آپ ہی اپنی والدہ کے کردار پر غور کریں تو کوئی لمحہ آپ کی لائف میں ایسا نہیں آیا جس میں آپ کی ماں نے آپ کو احساس دلایا ہو کہ ہم غریب ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ کی والدہ نے آپ کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم ان چیزوں کو بائی نہیں کر سکتے۔ شاید اس نے آپ کو یاد دلایا ہو کہ ہم اس چیز کو بعد میں خریدیں گے، مگر اس نے آپ کو اس بات کا احساس کبھی نہیں ہونے دیا کہ آپ غریب ہیں۔ اس نے ہمیشہ آپ کے پیار اور لاڈ کو سر آنکھوں پر رکھا اور آپ کو ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کی جو وہ دے سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا پر یقین کرتی ہے اور اپنی ہر ضرورت کے لیے خدا پر انحصار کرتی ہے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے ایک اس ماں کی جو خدا ترس ہے یا جو خدا کا خوف رکھتی ہے یا جو گاڈلی ماں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ایک خدا ترس ماں ہے اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جنرس ہے، وہ فراغ دلی کا مظاہرہ دوسروں کی طرف کرتی ہے،
اور ہمیشہ جو فراغ دلی کا مظاہرہ دوسروں کی طرف کرتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں نے تو اپنی ماں کو نہیں دیکھا، لیکن میری بہن نے ہمیں وہ ماں کا پیار دیا، اور میں نے ان باتوں پر، اس کی زندگی پر غور کیا کہ اکثر اوقات وہ جنراسٹی کا مظاہرہ کرتی. کبھی اس کے گھر میں کوئی چیز لینے کے لیے آیا تو اس نے کبھی اس کو انکار نہیں کیا. اور کئی دفعہ اگر کسی نے کہا کہ کوئی روٹی ہے گھر میں پڑی ہوئی، تو اس نے، چاہے وہ آدھی رات ہے، چاہے وہ دوپہر ہے، چاہے وہ دن کا کوئی بھی پہر ہے، اس نے اس سائل کو یا جو بھی پاس کوئی ہمارا عزیز ہوتا تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک جو گاڈلی ماں ہے وہ جنروسٹی کا یا فراغ دلی کا دوسروں کی طرف مظاہرہ کرتی ہے. اور یہاں جب فراغ دلی کا مظاہرہ کرنے کی بات ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے ہی کچھ کو مالی طور پر وہ دوسروں کی مدد کریں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ انکریجمنٹ کے جملے بھی دے دیتی. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خدا ترس ماں جو ہے وہ جنرس ماں ہوتی ہے دوسروں کی طرف، یا ایک وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرنے والی ماں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتی، وہ ادر سینٹرڈ ہوتی ہے. ایسی ماں کو سلام پیش کرنا چاہیے جو ادر سینٹرڈ ہے، جو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتی ہے، جو اپنے اولاد کا ہی خیال نہیں کرتی بلکہ جو اپنی اولاد کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں وہ ان کا بھی خیال کرتی ہے، وہ ان کے لیے بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ خود غرض ماں نہیں ہے. اور ایسی ماں کو سلیوٹ کرنا چاہیے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نیکوکار بیوی کے لیے جو ایک ماں ہے اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی تعریف مجلس میں کرنی چاہیے. ایسی ماں کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند ایسی ہر ایک ماں کو وہ فضل بخشے کہ وہ اپنی مٹھی غریبوں کے لیے ہمیشہ کھولے. کیونکہ مثال 31ویں باب کی جو ایک مثالی عورت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ غریب غربا کی طرف اپنا ہاتھ، اپنی مٹھی کھولتی ہے، وہ اپنی فراغ دلی کا مظاہرہ ان کے لیے کرتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ایک گاڈلی ماں جو ہے، ایک خدا ترس ماں جو ہے، وہ فراغ دلی کا مظاہرہ بھی دوسروں کی طرف کرتی ہے، کیونکہ وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے. یہ خدا کی خوبی ہے کہ خدا جو ہے وہ جنرس ہے. خدا جو ہے اپنے لوگوں کو جو برکات دیتا ہے وہ ناپ کر نہیں دیتا، وہ تول کر نہیں دیتا، وہ کثرت سے عطا کرتا ہے. تو اگر کسی ماں کے اندر یہ کردار ہے تو یہ وہ گاڈ فیئرنگ ماں ہے، یہ وہ گاڈلی ماں ہے جس کے اندر خدا نے اپنی جنروسٹی کی خوبی کریٹ کر رکھی ہے، اور یہ صلاحیت اس کے اندر ہے کہ وہ خدا کے کردار کو ایک ماں ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. نہ صرف یہ بلکہ وہ خدا کی فرما برداری کرتی ہے. اور جب وہ خدا کی فرما برداری کرتی ہے تو یہ باٹم لائن ہے، اس سے آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ ماں جو خدا کی فرما بردار ہے، وہ ماں جو خدا کی فرما برداری کرتی ہے، اس کے جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی گاڈلی ہے. اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی پر اطمینان ہے، اور اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتی ہے، وہ خدا کی فرما بردار ہے. تو ایسی ماں جو خدا کی فرما بردار ہے، اس کے گھر کا ماحول پاکیزہ ہے، اس کے گھر کے اندر پاکیزگی بستی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے گھر کا ماحول پاکیزہ پر اطمینان ہے؟ کیا آپ کے گھر کا ماحول روحانی ہے؟ کیا آپ کا دل اپنے گھر میں لگتا ہے؟ یقیناً خاندان کے جن افراد کا دل اپنے گھروں میں لگتا ہے یہ ان کی خدا ترس ماؤں کے وسیلہ سے ہے، جو خدا سے ڈرتی ہیں اور جو خدا کے کلام کی فرما برداری کرتی. پھر ایسی ماں کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ فورگیونگ ہے، وہ معاف کرنا جانتی ہے. اور عزیزان من، جو شخص معاف نہیں کرتا وہ فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے، وہ تناؤ کا شکار رہتا ہے. اور ایسی ماں جو معاف کرنا جانتی ہے، اس کے گھر کے اندر شادمانی ہے، وہ سٹریسڈ نہیں ہے. اس کے خاندان کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے، اس کے گھرانے کے اندر کوئی آدمی جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہے، کیونکہ ایسی ماں جو معافی دینا جانتی ہے اس کے اندر شادمانی ہے. اور معاف کرنا خداوند یسوع مسیح کی خوبی ہے، معاف کر دینا خدا کی خوبی ہے. میں پھر کہوں گا کہ ایک ماں کے اندر جو گاڈ فیئرنگ ماں ہے، اس کے اندر خدا نے یہ فورگیونگ کی کوالٹی رکھی ہے کہ وہ معاف کر دے، اور وہ معاف کر دیتی ہے. اور ہمیشہ چاہے اس کی اولاد اس کے خلاف برا بولے، یا رشتہ دار برا بولے اس کی اولاد کے خلاف، یا اس کے شوہر کے خلاف، یا
حتیٰ کہ اس کا شوہر کئی دفعہ اس کے ساتھ زیادتی کرے تو ایک گاڈلی ماں جو ہے وہ ہمیشہ معاف کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ خوبی یسوع مسیح کی ہے، اس کے اندر یہ خوبی خدا کی ہے جو خدا کے پاک روح نے اس کے اندر بسائی ہے۔ اور ایسی ہی ماں جو ہے وہ ایک پرسسٹنٹ مدر ہے، یعنی وہ مستقل مزاج ہے، اس نے اپنے کاموں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑا، یا اس نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، یا حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں وہ اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو نبھانے سے کبھی گریزا نہیں ہے، کبھی اس نے ہاتھ نہیں اٹھا لیے، بس اس نے یہ نہیں کہا کبھی کہ بس بہت ہو گیا اب میری ہمت جواب دے گئی ہے، نہیں، ایسی ماں پرسسٹنٹ ہے، ایسی ماں مستقل مزاج کی حامل ہے، اور وہ اپنے ان کاموں کو کرنا جانتی ہے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے کلام پاک میں لکھا ہے برف پر بھی چلنے سے دریغ نہیں کرتی، وہ پرسسٹنٹلی اپنے کاموں کو سارے انجام دیتی ہے، اور لکھا ہے کلام پاک میں کہ رات دیر تک اس کا چراغ نہیں بجھتا، اور وہ صبح سویرے جلدی اٹھتی ہے، اور اس کے گھرانے میں ہر ایک شخص جو ہے اس کا چہرہ سرخ رو ہے، کیوں؟ اس کے بچے صبح اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ یہ وہ ماں ہے جو معافی دینا جانتی ہے، جو جنرس ہے، جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتی ہے، ضرورتوں کے لیے خدا پر انحصار کرتی ہے، اور مستقل مزاج ہے۔ یہ ایسی ماں ہے، اور ایسی ماں کی تعریف مجلس میں کی جانی بڑے ضروری ہے، جس ماں کے اندر سرونگ اسپرٹ ہے، اور سرونگ اسپرٹ اسی ماں کے اندر ہے جو خدا ترس ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو یسایہ کی کتاب کے آخری 25 ابواب خداوند یسوع مسیح کو بطور سرونٹ، بطور خادم جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماں جو ایک سرونگ اسپرٹ اپنے اندر رکھتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی اسپرٹ کو رکھتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں تیری خدمت کر کر کے تھک گئی ہوں، وہ اولاد سے کبھی نالا نہیں ہے، چاہے اس کی اولاد کس حد تک جو ہے اسے دکھ کرتی ہے، لیکن وہ ان سے نالا نہیں ہے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے رات کو کتنی بار اٹھاؤ گے۔ ایک ماں ہے، وہ رات کو اگر اس کو اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے 10 بار بھی اٹھنا پڑے تو وہ اٹھتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ماں ہے، وہ کبھی فیڈ اپ نہیں ہوتی، وہ کبھی اپنی ذمہ داری کو پس پشت نہیں ڈالتی، کیونکہ وہ سرونگ اسپرٹ کی حامل ہے۔ اب جب میں سروس کی بات کرتا ہوں تو سروس کا مطلب ہے اپنے آپ کو انڈھیل دینا کسی کی خدمت میں، اپنے آپ کو کسی کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تو یہ ایسی ماں ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اپنی خدمت کو وقف کرتی ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے، اور ایسے موقع پر میں ایسی ماں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک گاڈلی ماں ہے، یہ ایک خدا ترس ماں ہے، یہ ایک خدا سے ڈرنے والی ماں ہے، اور ایسی ماں کی تعظیم ہر اولاد پر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے اور فرض ہے۔ پھر ایسی ماں کی خوبی یہ ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ ایک آرڈرلی لائف ہے، اس کی لائف کے اندر ایک نظم و ضبط ہے، اس کی زندگی کے اندر نظم و ضبط ہے۔ جب آپ نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی خوبی نظم و ضبط کی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ یسوع مسیح کے 12 رسولوں ہی کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جو پراپرلی آرڈر تھا، آرڈرلی لائف نے کس طرح انہیں متاثر کیا۔ جن شاگردوں کے اندر پطرس کی بات کریں تو وہ ایک جذباتی شخص تھا، اگر آپ یعقوب اور یوحنا کی بات کریں تو وہ لمحے بھر میں غصے میں آ جانے والے شخص تھے، اور انہی کے اندر توما کی بات کریں تو ایک شکی شخص تھا، اور ایسے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی آرڈرلی لائف سے متاثر کیا اور انہوں نے دنیا بدل دی۔ اور اسی طرح ایک ماں جو ہے اس کی آرڈرلی لائف جو ہے وہ اس کے گھرانے کو، اس کی اولاد کو جو ہے وہ بدل دیتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر مثبت تبدیلیاں لے آتی ہے، اور یہ وہی ماں ہے جو خدا ترس ہے یا جو گاڈلی ماں ہے۔ اور ایسی گاڈلی ماں کے گھرانے کے اندر ہی ایک آرڈر ہے، ایک نظم و ضبط ہے، اور ایک ترتیب ہے۔ ہر چیز کو وہ ترتیب سے رکھتی ہے، ہر رشتے کو وہ پورا وقت دیتی ہے، ہر ایک کام کو وہ پراپرلی کرتی ہے، ہر گھر کی چیز کو وہ پراپرلی رکھتی ہے، تاکہ اس کے گھر کے اندر ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ رہے۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر کی حالت بندے کی اندرونی حالت ظاہر کرتی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر کی جو حالت ہوتی ہے وہ کسی ماں کی ذہنی حالت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک گاڈلی ماں جو ہے اس کی آرڈرلی لائف جو ہے اس کی اولاد پر، اس کے خاندان پر، اس کے شوہر کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھر یہ وہی ماں ہے جو ہمیشہ انکرجر ہے، جو انکرجمنٹ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈے 1 سے جب وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی ہے تو وہ اس کو انکرجمنٹ دیتی ہے
یہ ماں ہی ہے جس کی انکریجمنٹ سے ایک بیبی جلدی بولنا اور چلنا سیکھتا ہے. یہ ماں ہی ہے جس کی انکریجمنٹ سے بچے وہ اپنے کانفیڈنس کے لیول کو عبور کرتے ہیں. ایک بہت بڑا شخص تھا، ایک سائنٹسٹ تھا جس کی ماں نے اس کو بہت انکریج کیا، جس کا نام رچرڈ برائٹ تھا. اور اس کی ماں نے اس کے لیے کیمراز خریدے، ٹیلیسکوپس خریدیں، اور اس کے لیے مائکروسکوپس خریدیں، اور جو ماؤنٹن مٹیریل تھا وہ خریدا. اس کے انٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے بہت کچھ اس کے لیے خریدا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گاڈلی ماں جو ہے وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو انکرج کرتی ہے. ایک گاڈلی ماں جو ہے، خدا ترس ماں جو ہے، وہ ہمیشہ انکرجمنٹ دیتی ہے، اور اس کی انکرجمنٹ سے اس کی اولاد کامیابیوں کے زینے چڑھتی ہے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک گاڈلی ماں کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کو سینے میں رکھے ہوئے خدا کی مانند انکنڈیشنلی پیار کرتی ہے. وہ بغیر کسی غرض کے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. وہ ہمیشہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اور بغیر کسی لالچ کے کرتی ہے. اور اس لیے یہ وہ گاڈلی ماں ہے جس کے اندر خدا نے یہ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، جس کے اندر خدا نے یہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. تو میں اس موقع پر ان تمام ماؤں کو جہاں سلام پیش کرتا ہوں، وہاں میں انہیں ان کی خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بابرکت رہیں. اور اس خاص موقع پر یعنی مدرز ڈے پر میں تمام مدرز کو ہیپی مدرز ڈے وش کرتا ہوں، اور تمام بچوں کو بھی ان کی ماؤں کے لیے ہیپی مدرز ڈے وش کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایف او یو ٹی وی کی وساست سے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل سے.